آج ہم کچھ اہم ذرائع کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ اسلام میں گناہ اور سزا کے تصور پر ہے۔ جی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھئی گناہ اصل میں ہے کیا، اس کی قسمیں کیا ہیں اور نتیجے کیا بتائے گئے ہیں۔ بالکل، یہ موضوع تو اسلامی تعلیمات کا ایک آپ کہہ لیں مرکزی حصہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان ذرائع میں گناہ کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کے درجے کیا ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی سوال سے کہ گناہ ہے کیا آخر؟ جی، بنیادی طور پر تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ صرف کوئی باہر کا عمل نہیں ہے، بلکہ دل کی نیت، ارادے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ صحیح۔ ایک حدیث بھی ہے نا کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، جو دل میں کھٹکے اور انسان یہ نہ چاہے کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اور ان ذرائع میں گناہوں کو دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہیں کبائر۔ کبائر گناہ، اچھا، یعنی وہ بڑے گناہ جن پر قرآن یا حدیث میں کوئی سخت سزا یا وعید آئی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ مثال کے طور پر شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، پھر ناحق قتل ہے، زنا، چوری، شراب پینا، سود کھانا، یہ سب۔ اچھا، قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان ان بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دوسری قسم پھر ہوئی صغائر، یعنی چھوٹے گناہ؟ جی بالکل، صغائر یہ وہ غلطیاں ہیں جو عام طور پر آپ دیکھیں نیک اعمال سے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور خاص طور پر توبہ استغفار سے ان سے معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات اہم ہے، ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کو معمولی سمجھنا یا بار بار کرنا یہ انہیں بھی سنگین بنا سکتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، ذرائع میں پہلے گناہ کا بھی کوئی ذکر ملتا ہے؟ پہلا گناہ کون سا تھا؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو پہلا گناہ تھا وہ تکبر تھا، غرور۔ تکبر؟ جی، جو شیطان نے کیا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اور اسے کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا۔ اچھا، انکار کیا۔ جی، قرآن میں ہے سورہ آراف میں غالباً کہ اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، تو بنیاد نافرمانی کی تکبر بنی۔ تو یہ تو ہو گئی گناہوں کی قسمیں اور ان کی نوعیت۔ اب یہ سوال ہے کہ ان کے نتائج یعنی سزاؤں کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی، سزاؤں کے حوالے سے دو طرح کا تصور ملتا ہے۔ ایک تو وہ سزائیں ہیں جو اس دنیا میں، دنیاوی سزائیں؟ جی، دنیاوی سزائیں، اور دوسری پھر آخرت کی سزائیں۔ دنیاوی سزاؤں میں ایک اہم کیٹیگری ہے حدود کی۔ حدود؟ یہ وہ سزائیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بالکل طے کر دی گئی ہیں؟ بالکل، متعین سزائیں، جیسے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے، زنا کے لیے غیر شادی شدہ کو کوڑے، اور شادی شدہ کے لیے رجم کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ اچھا، پھر قتل کے بدلے قصاص ہے، یعنی جان کے بدلے جان، لیکن وہاں معافی اور دیت یعنی خون بہا اس کا آپشن بھی موجود ہے۔ اور شراب نوشی پر، تہمت لگانے پر؟ جی، شراب نوشی پر کوڑوں کی سزا کا ذکر حدیث میں ہے، اور کسی پاک دامن پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانا، اس پر بھی 80 کوڑوں کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ان کا مقصد کیا بتایا جاتا ہے؟ مقصد معاشرے میں ظاہر امن قائم رکھنا، جرائم کو روکنا۔ اچھا، اور اگر کسی جرم کی سزا ایسے واضح طور پر مقرر نہ ہو قرآن و حدیث میں، تب کیا ہوتا ہے؟ اس صورتحال کے لیے تعزیر کا اصول ہے۔ تعزیر؟ جی، تعزیر وہ سزائیں ہیں جن کا فیصلہ قاضی یا اسلامی ریاست کا جو حاکم ہے وہ جرم کی نوعیت، حالات، ان سب کو دیکھ کر کرتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کیا کچھ آ سکتا ہے؟ اس میں قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ کوڑے مارنا، یا صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دینا۔ یہ آپ سمجھیں انصاف کے نظام کو لچکدار بناتا ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیاوی سزائیں۔ دوسری آپ نے کہا تھا اخروی سزا، اس کا کیا تصور ہے؟ جی، اخروی سزا کا تعلق تو ظاہر ہے آخرت سے ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اچھا، اس میں پھر جہنم کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، خاص طور پہ جو بڑے گناہ ہیں جیسے شرک ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں۔ شرک کی معافی نہیں؟ توبہ نہ کی ہو تو قرآن کہتا ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اچھا، اور قتل، سود؟ جی،
ناحق قتل پر بھی سخت وعید ہے، جہنم اور اللہ کا غضب۔ اسی طرح سود کھانے والوں کے لیے بھی قرآن میں جہنم کی وعید ہے۔ یہ سزائیں تو واقعی بہت سنگین ہیں، لیکن کیا ان ذرائع میں معافی کا، واپسی کا کوئی راستہ بھی ہے؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اسلام کی خوبصورتی ہے۔ سزا کے تصور کے ساتھ ساتھ یہ ذرائع توبہ اور اللہ کی رحمت پر بہت زیادہ غیر معمولی زور دیتے ہیں۔ اچھا۔ جی، قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اگر انسان توبہ کر لے تو باقی سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے؟ بالکل کھلا ہے۔ یہ بات اکثر سزا کی بحث میں شاید پیچھے رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ سچی توبہ جس میں ندامت ہو، گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا، نیک عمل کرنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ بالکل، کثرت سے توبہ کرنے والے۔ اور یہ بھی کہ نمازیں ہیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ درمیان کے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ اسلام میں گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے الگ الگ درجے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں سزائیں بھی مقرر ہیں۔ جی ہاں، لیکن بہت اہم ہے، اس کے ساتھ ہی توبہ کا، اپنی اصلاح کا اور اللہ کی بے پناہ رحمت کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا توازن ہے۔ شاید ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو دو پہلو ہیں، سزا کے ذریعے عدل قائم کرنا اور رحمت کے ذریعے اصلاح اور واپسی کا موقع دینا، ان میں عملی زندگی میں توازن کیسے لایا جائے، کیسے سمجھا جائے؟